نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کریم کورس کی 44ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورہ فجر کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 13 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. والفجر، واو اس کا ترجمہ ہے قسم ہے. واو کا یہاں ترجمہ ہے قسم ہے اور فجر کا معنی فجر ہی ہے. تو والفجر کا ترجمہ ہو جائے گا قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، یہاں 3 لفظ ہیں. واو اس کا ترجمہ ہے اور، واو کا ترجمہ ہے اور. لیال، لیال یہ لیل کی جمع ہے اور لیل کا معنی ہے رات، اور عشر اس کا معنی ہے 10. تو ولیال عشر اس کا معنی ہو گیا اور 10 راتوں کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، واو کا یہاں پر ترجمہ اور ہے، دونوں واو کے ترجمے یہاں پر اور ہے. شفع، شفع کا معنی ہے جفت، اور وتر، وتر کا معنی ہے طاق، یعنی ایک جیسے طاق ہوتا ہے، 2 جفت ہوتا ہے. تو والشفع ترجمہ ہو جائے گا اور جفت کی اور طاق کی، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. واللیلی، واو اس کا ترجمہ بھی یہاں پر اور ہوگا اور لیل اس کا ترجمہ ہے رات. واللیلی اور رات کی. اذا یسر، اذا اس کا ترجمہ ہے جب، اور یسر اس کا ترجمہ ہے جانے لگے، جب جانے لگے. تو اذا یسر کا ترجمہ ہو گیا جب وہ رات جانے لگے. حل فی ذالک، 3 لفظ ہیں. حل اس کا ترجمہ ہے تحقیق، یقیناً، یقیناً ترجمہ کر دیں، تحقیق کر دیں. فی اس کا ترجمہ ہے میں، اور ذالک اس کا ترجمہ ہے اس، یعنی ان قسموں میں. تو ترجمہ ہو جائے گا تحقیق ان میں ہے. قسم، قسم کا ترجمہ قسم ہی ہے، ان میں ہے قسم. لذی حجر، لام اس کا ترجمہ ہے کے لیے، لام کا یہاں ترجمہ ہے کے لیے. زی، زی کا ترجمہ ہے والے، اور حجر اس کا ترجمہ ہے عقل. تو ترجمہ ہو گیا لذی حجر، عقل والے کے لیے. اس میں قسم ہے لذی حجر، عقل والے کے لیے. علم تارا، علم یہ 2 لفظ ہیں، ایک
حمزہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا، ایک لم ہے، اس کا ترجمہ ہے نہیں، اور تارا یہ رؤیت سے ہے، اس کا ترجمہ ہے دیکھنا۔ تارا اسی کا ہی فعل مضارع ہے، تو معنی ہو جائے گا کیا نہیں دیکھا آپ نے۔ کیفا فعلا، کیفا اس کا ترجمہ ہے کیسا، اور فعلا یہ فعل ہے، فعل ماضی، اس کا ترجمہ ہے کیا۔ فعل کہتے ہیں کام کو، کرنے کو، تو فعلا فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا۔ تو کیفا فعلا کیسا کیا، یعنی کیسا حال کیا۔ ربک کا رب اس کا معنی رب ہی ہے، کاف ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تیرے، اور بیعاد با اس کا ترجمہ ہے ساتھ، اور عاد کا معنی قوم عاد۔ تو ربک کا تیرے رب نے، بیعاد عاد کے ساتھ، کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، یعنی کیسا حال کیا، کیسا معاملہ کیا۔ ارم عاد کی ہی وضاحت ہے کہ عاد سے مراد ہے قوم ارم، جو کہ ارم ہے، جو کہ ارم ہے۔ ذات العماد، ذاتی اس کا ترجمہ ہے والے، اور عماد اس کا ترجمہ ہے ستونوں، عمود کی جمع ہے، عماد عمود کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ستونوں۔ تو ذات العماد ستونوں والے، وہ ارم جو تھے، وہ جو عاد کی قوم تھی، ذات العماد وہ ستونوں والے تھے۔ التی وہ، لم یخلق لم اس کا ترجمہ ہے نہیں، اور یخلق یہ خلق سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ تو لم یخلق مضارع مجہول ہے، تو معنی ہو جائے گا نہیں پیدا کیے گئے، لم کی وجہ سے ماضی والا ترجمہ ہوتا ہے، تو لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا دو لفظ ہیں، مثل کا معنی ہے جیسا، لیکن یہاں ہم اس طرح ترجمہ کریں گے جیسے، اور ہا ضمیر اس کا ترجمہ ہے ان، تو لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے، فی البلاد فی اس کا ترجمہ ہے میں، بلاد بلد کی جمع ہے، بلد کا معنی ہے شہر، تو بلاد کا ترجمہ ہو گیا شہروں، اور فی البلاد کا ترجمہ ہو گیا شہروں میں۔ بلاد ملک کو بھی کہتے ہیں، تو ملکوں میں ایسے ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور شہروں کو بھی کہتے ہیں شہروں میں، ایسے ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ وَثَمُودَ واو اس کا ترجمہ ہے اور، سمود کا معنی قوم سمود ہے، اور الذین اس کا ویسے تو ترجمہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں ہم آگے آنے والے الفاظ کی وجہ سے ترجمہ کریں گے جنہوں نے، یہ ترجمہ آگے آنے والے الفاظ کی وجہ سے کریں گے۔ وَثَمُودَ اور سمود، جنہوں نے، جابو جابو یہ بھی فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تراشنا، اس کا معنی ہے تراشنا، تو ماضی کا ترجمہ کریں گے تراشا تھا۔ اور صخر یہ پتھروں کو کہتے ہیں، صخر کا معنی ہوتا ہے پتھر، تو جابو جنہوں نے، تراشا پتھروں کو، بالواد با کا یہاں ترجمہ کریں گے میں، با کا ترجمہ ساتھ بھی ہوتا ہے اور با کا ترجمہ میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر با کا ترجمہ کریں گے میں، اور دوسرا لفظ ہے واد، واد کا معنی ہے وادی، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بالواد ترجمہ ہو جائے گا وادی میں، جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں۔ وفرعون تو واو اس کا ترجمہ اور ہے، اور فرعون کا فرعون ہے، اور فرعون، ذی الاوتاد ذی اس کا ترجمہ ہے والا، اور اوتاد
یہ وتد کی جمع ہے، وتد کا معنی ہے میخ، تو ذل اوتاد جو میخوں والا تھا، جو میخوں والا تھا، الذین وہ، اور طغوا، طغا یہ طغیان سے ہے، طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، سرکشی کرنا، تو الذین طغوا اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، یہ لفظ ابھی گزرا، شہروں میں، ملکوں میں، ایسے ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ فَأَكْثَرُوا، فا کا ترجمہ کریں گے یہاں پر پھر، اور اکثر یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ ہونا یا بہت زیادہ کرنا، تو بہت زیادہ کرنا یہاں ترجمہ ہوگا، بہت زیادہ کی، فعل ماضی ہے تو بہت زیادہ کی، فَأَكْثَرُوا کا ترجمہ ہو جائے گا پھر بہت زیادہ کی، فیہا، فی اس کا ترجمہ ہے میں، ہا اس کا ترجمہ ہے ان، اور فساد کا معنی ہے فساد، تو بہت زیادہ کیا، فساد کے ترجمے کے ساتھ ملا کر بہت زیادہ کیا، فیہا ان میں، فساد کو، پھر بہت زیادہ ان میں فساد کیا، فصب، فا اس کا ترجمہ ہے تو، اور صب اس کا ترجمہ ہوتا ہے ڈالنا یا برسانا، دونوں ترجمے ہیں، ڈالنا بھی ٹھیک ہے اور برسانا بھی ٹھیک ہے۔ صب یہ فعل ماضی ہے تو ماضی والا ترجمہ ہوگا، تو برسایا، علیہم دو لفظ ہیں، اعلی اس کا ترجمہ ہے پر، اور ہم ضمیر ہے اس کا ترجمہ ہے ان، جمع کی ضمیر ہے، تو علیہم کا ترجمہ ہو جائے گا ان پر، تو برسایا ان پر یا ڈالا ان پر، ربو کا، رب کا معنی رب ہے، اور کاف جو ضمیر ہے اس کا معنی ہے تیرے، تو ربو کا تیرے رب نے، تیرے رب نے، صوت عذاب، صوت کوڑے کو کہتے ہیں، اور عذاب کا معنی عذاب ہے، تو صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، عذاب کا کوڑا، برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں دوبارہ۔ والفجر قسم ہے فجر کی، مراد ہر قسم کی فجر ہے، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جو حج کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں ہوتی ہیں، والشفعی اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، جفت کا معنی مخلوقات بھی ہو سکتا ہے کہ مخلوقات سب جفت ہیں، اور وتر کا معنی اللہ کی ذات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی ذات طاق ہے، یا جفت کا معنی 10 ذی الحجہ اور وتر کا معنی 9 ذی الحجہ۔ واللیلی اور رات کی قسم، اذا یسر جب وہ جانے لگے، حل یقیناً، تحقیق، فی ذالک اس میں ہے، قسم قسم، لذی حجر عقل والے کے لیے، علم تارا کیا نہیں تو نے دیکھا، کیف فعل کیسا کیا، ربک کا تیرے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ، ارم جو کہ ارم ہیں، ذات العماد ستونوں والے، التی وہ، لم یخلق کے نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا ان جیسے، فی البلاد شہروں میں، وثمودا اور قوم سمود، الذین وہ، جاب الصخرہ جنہوں نے تراشا پتھروں کو، بالواد وادی میں، وفرعون اور فرعون، ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا، میخوں والا فرعون کو یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا امیر تھا کہ اس کے پاس سونے کی میخیں تھی، اور یہاں پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی کو سزا دیتا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخوں کو گاڑ دیا کرتا تھا۔ الذین وہ لوگ، یعنی وہ قومیں، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو یا فرعون ہو،
طغو جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، سرکشی کی یعنی لوگوں پر ظلم کیا، فاکثروا پھر بہت زیادہ کیا، فیہا الفساد ان میں فساد کو، فصبا تو برسایا، علیہم ان پر، ربو کا تیرے رب نے، صوت عذاب عذاب کا کونا۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا